سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت عبادت کے بعد آپ جب بغداد پہنچے تو فوراً آپ بیان کرنا نہیں شروع کیے تھے۔ بغداد میں جب آپ رشد و ہدایت تبلیغ و اشاعت کے لیے بغداد میں آئے تو ایک مسجد میں سو رہے تھے، کیونکہ آپ ایران کے رہنے والے تھے اور بغداد والے عربی تھے، عربی ان کی زبان تھی، ایران کی زبان فارسی تھی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد القادر جیلانی بیان نہیں کرتے تھے، ایک مسجد میں سوئے، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا عبد القادر اٹھو اور لوگوں کو بیان کرو۔ غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب پاک ان کے منہ میں ڈالا۔ خواب میں بیدار ہوئے تو دیکھا فصیح زبان ہے، ایسی فصیح زبان کہ اس میں کوئی ہلچل نہیں، لکنت نہیں۔ آپ بیان کرنے کے لیے ابھی کھڑے ہوئے تھے کہ لوگ چلانے لگے کہ باہر کا آیا ہوا یہ کیا بیان کر رہا ہے۔ آپ پھر پریشان خاطر ہو کر سو گئے۔ پھر دیکھا خواب میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ کہا بیٹا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا میرے نانا، میرے دادا، لوگ مجھ پر چلاتے ہیں، میں کیسے بیان کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب پاک ڈالا۔ پوچھتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی تھوڑی دیر پہلے نیند میں خواب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 7 مرتبہ مجھے اپنا لعاب پلایا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے، رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 لقمے نہیں دیے، حضور سے 1 لقمہ کم میں نے تجھے دیا ہے، لعاب پاک دیا۔ اور اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے، اب جب بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، یہ شوال کا مہینہ تھا، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جوانی کے 40-45 سال کی عمر کے قریب کے تھے۔ جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا، بہجت الاسرار شریف کتاب میں روایت میں موجود ہے، لوگ چوک در چوک ایسی محفل میں جمع ہوتے، حتیٰ کہ غوث پاک کی آواز جیسے پہنچتی لوگوں کا ہجوم ایسا آتا کہ ہم نے پہلے مجمع میں دیکھا کہ کم از کم 70,000 لوگ ان کا بیان سننے کے لیے موجود تھے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر جس طرح بیان کرتے، آپ کے سامنے والے کو جو آواز آتی وہی پیچھے والے کو بھی برابر آواز آتی تھی۔ یہ آپ کے مجمع کا حال تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں سننے والے کیسے ہوتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ بیان کرتے تو لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے، بلکہ اگر آپ کہہ دیتے چپ ہو جاؤ تو لوگوں پر ایسا سناٹا طاری ہوتا کہ روایت میں موجود ہے لوگوں کے سانس لینے کی صرف آواز آتی، باقی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ یہ آواز آتی۔ یا ہماری مجلسیں کیسی ہیں، میں آپ کو یہ کچھ تلخ باتیں ہیں صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جلسے آج، ہمارے جلوس نہ جانے کیسے برے اعمال کی نظر ہو گئے، جوکر بازی اور تماشے کی نظر ہو گئے۔ سٹیجوں پر کبھی ہنسی کھیل مذاق ہونے لگا اور سننے کے لیے آنے والے ایسے آتے ہیں جیسے کوئی سرکس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی پان کھا کر کے کھڑا ہے، کوئی گٹکے کے تمباکو کے تھوکتے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجلس رسول ہے میرے عزیزوں، یہ منبر رسول ہے۔ دیکھتے نہیں آپ نائبان رسول علماء اساتین ملت بیٹھتے ہیں، منبر نور کا ہم نے ادب چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے میں کسی پر یہ تان نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حالات زمانہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان اسٹیجوں کا وقار ختم ہونے لگ گیا، ان منبروں کی عزت ختم ہونے لگی۔ لوگ سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر کی تاثیر کی باتیں پوچھتے ہیں کہ اتنی تاثیر تھی کہ آپ جب بیان کرتے تھے تو کوئی مجمع 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا، اور جب بیان ختم ہوتا تو ایسے اثر کرتا بیان کہ اس مجمع میں موجود کئی لوگوں کی روح نکل جاتی، کئی تو بے ہوش ہو جاتے، کئی تو وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی ملاقات کی باتیں، جنت کی نعمتوں کی باتیں یا جہنم کے عذابات کے خوف کی باتیں ایسے غوث پاک کی زبان سے نکلتی